ریپیٹ کیا ہے۔ میں نے اس طالب علمی کے زمانے میں سن 1992-93 میں میں نے ایک نظم کہی تھی ایسے ہی حاجیوں کے بارے میں، جو میرا تجربہ اور مشاہدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں میرے بھائیوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی دہلیز سے لوٹ آتے ہیں، خانہ کعبہ کی دہلیز سے لوٹ آتے ہیں، گر ادا کر لی نمازیں تو یہ فرماتے ہیں، سارے سجدے گئے بیکار چلو پھر سے پڑھیں، سارے سجدے گئے بیکار چلو پھر سے پڑھیں، ہو گئے ہم تو خطا کار چلو پھر سے پڑھیں، اب کوئی جرم یہاں رہ کے نہ ہم سر لیں گے، لوٹ کے جائیں گے اجمیر میں حج کر لیں گے۔ یہ میں نے اس وقت یہ نظم کہی تھی طالب علمی کے زمانے میں۔ یہ سب تجربے ہیں، مشاہدات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف لیبل لگا لینے سے نیت اگر درست نہیں ہے، کتنا بھاری عمل بندہ کر لے، پہاڑ جیسا لاکھوں روپیہ 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے حج کے لیے گیا، نیت درست نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں گیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں گیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں گیا، گناہوں کو معاف کرانے کے لیے نہیں گیا، بلندی درجات کے لیے نہیں گیا، گناہوں کے کفارے کے لیے نہیں گیا، گیا اگر تو یا تو شہرت و ناموری کے لیے گیا کہ دنیا میرے نام کے آگے حاجی صاحب لگانا شروع کر دے، دنیا مجھے حاجی صاحب کا ٹائٹل اور خطاب دے دے، اس لیے اگر گیا، یا گیا تو زور زبردستی میں گیا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا، تو میرے بھائیوں ایسی عبادت اللہ کی نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کے بارے میں بھی ابھی باتیں بہت ساری شروع میں نے رکھ دی تھی۔ ایک حدیث یاد آئی، اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اگر نیت درست ہو، ایک لقمہ جسے ہم ہمارے بیوی اور بچے کھاتے ہیں اس پہ بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لست تنفق نفقۃ تبتغی بہ وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی اللقمۃ التی تضعها فی امراتک۔ تم کوئی بھی چیز اللہ کی، تم کوئی بھی چیز خرچ کرتے ہو، اگر تمہاری نیت درست ہے، تمہاری نیت میں پاکیزگی ہے، تو اللہ تمہیں اس پر اجر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تمہاری تم بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، جو تمہاری بیوی اور بچے کھاتے ہیں، تم محنت مزدوری کر کے لاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اگر تمہاری نیت درست ہے تو تمہارے ہی بچے کھا رہے ہیں، تمہاری ہی بیوی کھا رہی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے، لیکن اللہ اس پہ تمہیں صدقے کا ثواب دے رہا ہے۔ دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ ایک آدمی دعا کرتا ہے دل کی گہرائی سے، پورا مکمل اللہ پر اس کا بھروسہ ہے، توکل ہے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ میری دعا رد نہیں کرے گا، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، بار بار اللہ کے سامنے ماتھا پٹکتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے۔ ایک بندے کی دعا سن لی جاتی ہے، دوسرے کی رد کر دی جاتی ہے، کیوں؟ یہی تو اخلاص کی برکت، یہی تو نیت کا کمال ہے، چمتکار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا پختہ یقین ہونا چاہیے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کہ ہمارا رب دعا ضرور سنے گا، دل میں شک و شبہ نہ ہو، پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ایسے بندے کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو کھلواڑ کرتا ہے، جس کا دل غافل ہوتا ہے، بس ایسے ہاتھ اٹھایا، خالی خولی دعا مانگ لیا، دیکھا سلام پھیرنے کے بعد لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس نے بھی اٹھا لیا، لوگوں نے ہاتھ گرائے، اس نے بھی ہاتھ گرا لیا، کیا مانگا پتہ ہی نہیں ہے، کس چیز کا سوال کیا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا فریاد کیا پتہ نہیں ہے۔ یہ دعا میرے بھائیوں کوئی روٹینی عبادت نہیں ہے کہ ہمارے وہاں سلام امام پھیرتا ہے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہنے لگتا ہے اللہم صلی اللہم صلی، اپنے حساب سے آدمی
ارے بھائی دعا اس وقت کرو جب دل آپ کا لگے دعا میں، یہ نہیں کہ بس سب نے اٹھایا ہم نے بھی اٹھا دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مارے اور پھیر پھاڑ کے منہ پہ چلتے بنتے ہیں۔ دعا پورے اطمینان کے ساتھ۔ اور ایک بات بتاؤں دعا کے بارے میں، جتنا زیادہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ایک نہ ایک دن دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا کے معاملے میں جلد بازی مت کرو، یہ نہ کہو دعوت و دعوت، میں نے اپنے رب کو پکارا، اتنی بار پکارا، 70 بار 100 بار، اللہ میری دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، آج نہیں تو کل تمہارے لیے دروازہ کھل جائے گا۔